الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورۃ مذکورہ جس کا نام سورۃ الہمزہ ہے، یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ بعض کفار آپ علیہ السلام کے لیے بدگوئی کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ علیہ السلام کا ابتدائی اسلام میں بھرپور ساتھ دے رہے تھے، ان کو طعن و تشنیع اور ان کی نمازوں کی اور ان کی نقل اتار کر کے ان کو پریشان کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کفار و مشرکین کو متنبہ کرنے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی، لیکن اس سورت کا حکم عموم ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اس سورت میں بتلا دیا گیا کہ جس شخص کے اندر بھی یہ کفار و مشرکین والی برائیاں اور خرابیاں ہوں گی تو یاد رکھے ان کا وہی حشر ہوگا جو ان کفار و مشرکین کا ہونا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر یہ بھی بتلا دیا کہ جو ان برائیوں کے عادی ہیں، اگر وہ اپنی ان برائیوں سے توبہ نہیں کرتے تو پھر ان کو کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ گناہ بھی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو اللہ رب العزت کی ذات سے متعلق ہے، اور دوسرا وہ جو بندوں کی ذات سے متعلق ہے۔ اللہ کے حقوق سے متعلق تو یہ ہوا کہ نماز، روزہ وغیرہ انسان ترک کرے، اس کی پابندی نہ کرے، تو یہ اللہ رب العزت کے حقوق سے متعلق اس نے گناہ کیا۔ بندوں کے حقوق سے متعلق یہ ہے کہ ان کو دھوکہ دینا، ان کی آبرو ریزی کرنا، ان سے بد اخلاقی سے پیش آنا، ان سے جھوٹ بولنا، ان کی برائیاں کرنا، غیبت کرنا، ان کو طعن و تشنیع کرنا۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے اس سورت کے پہلے ہی آیت کے اندر بتلایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ خرابی ہے اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا ہو اور روبرو طعنہ دینے والا ہو۔ ہمزہ اور لمزہ میں مفسرین کے درمیان لفظی اختلاف ہے، لیکن مقصود سب کا ایک ہی ہے۔ ہمزہ سے جو مراد لیا ہے وہ یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے
کسی کی برائی کرنا، اور لمزہ سے جو مراد لیا ہے وہ روبرو اور منہ پر برائی کرنا، تاج و تشنیع کرنا۔ تو غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کیا وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں عام ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر فلاں برائی نہیں ہے لیکن اس کی وہ برائی کسی کے سامنے بیان کرنا، ہم اس کو غیبت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ غیبت یہ نہیں ہے، بلکہ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے اندر اگر کوئی برائی موجود ہے، برائی موجود ہے، اور اس برائی کو وہ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہا ہے، اس طرح بیان کر رہا ہے کہ اگر وہ سن لیتا جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے، تو اس کو برا لگتا، اس کو ناگوار محسوس ہوتا۔ غیبت اسے کہتے ہیں۔ اگر ہم نے وہ چیز بیان کری جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، یعنی وہ برائی ہم نے بیان کری جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، تو پھر یہ بہتان ہے۔ تو بہتان اور غیبت میں یہی فرق ہے کہ غیبت پیٹھ پیچھے ایسی برائی کرنا کہ وہ برائی اس شخص کے اندر موجود ہو، اور اگر وہ برائی موجود نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، حالانکہ تمہیں یہ چیز بھی پسند نہیں ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا ہے۔ کتنی سخت بات ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانی، کہ اے وہ لوگو کہ جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ابھی ان کے دلوں کے اندر اترا بھی نہیں ہے۔ فرمایا لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، کہ خبردار مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ان کی برائی نہ بیان کیا کرو، ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو۔ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعُ عَوْرَتَهُ، کہ جو شخص کسی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے، یتبع اللہ عورتہ، اللہ رب العزت اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور اللہ رب العزت جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے، یفضحہ فی بیتہ، تو اس کو گھر بیٹھے ہی رسوا کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے الغیبۃ اشد من الزنا، جو مشہور حدیث ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت جرم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام معراج کے سفر میں تھے، وہاں ایک قوم کو دیکھا، ایک جماعت کو دیکھا جو اپنے ناخنوں سے اپنے بدن کو چھیل رہی ہے، اپنی کھالوں کو چھیل رہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے بتلایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے مسلمانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ان کی عزت آبرو کرتے تھے، محفلوں میں ان کی مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کی عزت کی دھجیاں اڑایا کرتے تھے۔ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ بزرگوں، دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر غیبت اس طرح عام ہوئی ہے کہ ہر مجلس میں غیبت، ہر گھر میں غیبت، ہر لمحہ، ہر بیٹھک میں غیبت۔ انسان اس کو سنگین جرم نہیں سمجھتا ہے،
اور اللہ رب العزت نے یہاں پوری صورت اس کے اوپر نازل فرما دی، غیبت کے اوپر۔ بزرگوں، دوستوں، اعتراض کرنا چاہیے، ہمیں غیبت سے اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے۔ دوسری چیز جو بیان فرمائی وہ لمزہ ہے، یعنی روبرو طعنہ دینا۔ کفار و مشرکین آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صحابہ کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتے تھے، مجلسوں میں بیٹھ کر ان کی بدگوئی کرتے تھے، جب ان کے سامنے ہوتے تو انہیں طعنہ بھی دیتے تھے کہ تم نے اسلام کون سا مذہب اختیار کر لیا ہے، تم نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کون سا بیکار مذہب اختیار کر لیا ہے۔ ان کی نقل اتارا کرتے تھے، ان کی نمازوں کی، ان کے دعوت و تبلیغ کے انداز کو اپنی نقل میں پیش کرتے تھے۔ تو جس طرح غیبت اسلام کے اندر سنگین جرم ہے، اسی طرح طعن و تشریح بھی سنگین جرم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن نہ تو طعنہ دینے والا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہے، نہ وہ فحش بات کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ بربادی ہے اور ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا ہو اور روبرو طعنہ دینے والا ہو۔ اچھا، غیبت اور برائی طعنہ دینے والا آخرت کے اندر تو بدنام ہے ہی، آخرت کے اندر تو برباد ہے ہی، وہ اس دنیا میں بھی اس کی قیمتیں، اس کا نتیجہ دیکھ لیتا ہے۔ جو انسان بدگوئی کرتا ہے، جو انسان طعن و تشنیع کرتا ہے، اخلاق رذیلہ اس کے اندر ہوتے ہیں، تو اس انسان کی عزت اسی دنیا کے اندر اچھل جاتی ہے۔ کوئی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا، کوئی اس کے گھر رشتہ داری کرنا پسند نہیں کرتا، وہ اسی دنیا کے اندر ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور آخرت میں تو اس کے ساتھ حشر، اس کا برا ہونا ہی ہے، اس کو اس کا بدلہ ملنا ہی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ برائی، غیبت اور طعن و تشنیع، یہ انسان کے اندر کیوں آتی ہے؟ اس کو اللہ رب العزت نے بتلایا الذی جمع مالا وعددا، کہ جب وہ اللہ کے حقوق سے اور بندوں کے حقوق سے غافل ہو کر کے مال کمانے میں لگ جاتا ہے، صرف اس کا مقصد مال کمانا ہوتا ہے، اس کا مقصد دنیا کی دولت کمانا ہوتا ہے، تب اس کے اندر یہ اللہ کے حقوق میں غفلت اور بندوں کے حقوق میں غفلت آتی ہے۔ پھر وہ مال جمع کرتا ہے اور اس کو تکبر کے طور پر گنتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، کہ وہ شخص مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ مال میرے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ مال مجھے بڑا کام دے گا۔ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب، کہ آدم ذات کے پاس اگر مال و دولت کی، سونے چاندی کی ایک وادی ہو جائے تو یہ چاہتا ہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس 2 وادی ہو جائے، حالانکہ آدم ذات کے منہ کو تو صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال اس کو فائدہ دے گا، اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ مال و دولت اس کو ہمیشہ کام دینے والا نہیں ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، بلکہ ایسے شخص کو جو بدگوئی کرنے والا ہو اور روبرو طعنہ دینے والا ہو، مال سے اللہ رب العزت سے غافل ہو کر اور اس کے رسول کے احکامات سے غافل ہو کر صرف مال و دولت سے محبت کرتا ہو، مال و دولت جمع کرتا ہو، اس گمان کے ساتھ کہ مال و دولت ہی میرا ہے،
سب کچھ، تو پھر ایسے شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ ایسی آگ میں ڈالا جائے گا کہ وہ اس کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے گی۔ وما ادراک ما الحطمہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ حطمہ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت سوالیہ طور پر کہہ رہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ حطمہ کیا ہے؟ فرمایا حطمہ یہ ہے کہ نار اللہ الموقدہ، کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ کہ جو دنیا کی آگ ہوتی ہے، اگر انسان اس میں جلتا ہے تو وہ آگ دل تک نہیں پہنچ پاتی کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ لیکن وہ آگ ایسی ہوگی کہ بدن کو لگتے ہی انسان کے دل تک پہنچ جائے گی۔ لیکن وہاں موت تو آنی نہیں ہے۔ انسان چاہے گا کہ مجھے موت آ جائے، میں کسی طرح موت پا کر کے اس عذاب سے چھٹکارا پا جاؤں، لیکن بزرگوں دوستو ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کو ان آفتوں میں اور ان مصیبتوں میں ضرور ڈالیں گے۔ کوئی وہاں بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی رشوت خوری نہیں چلے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، کہ یہ تو وہ آگ ہے، یہ وہ آگ ہے جو اس کو گھیر لے گی، فی عمد ممددہ، مضبوط ستونوں کے درمیان اس کو گھیر لے گی، اس کو نکلنے کے لیے کہیں سے جگہ نہیں ملے گی، اور آگ کے بڑے بڑے شعلے ہوں گے، اس کے لیے راستہ بند ہو جائے گا، وہ وہاں جکڑ لیا جائے گا۔ سورہ حاقہ میں ہے نا 70 ذراعا فاسلکوہ، کہ 70 گز لمبی زنجیروں میں اس کو جکڑا جائے گا۔ یہ تو 70 گز آخرت کا ہے، دنیا کا نہیں۔ آخرت کا 70 گز کتنا ہوگا کہ 70 گز لمبی زنجیروں میں اس کو جکڑ دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے وہ زنجیر پاخانے کے راستے سے ڈالی جائے گی اور منہ سے نکال کر کے اس کو انسان کو جکڑ دیا جائے گا، وہ وہاں پڑا رہے گا۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ صورت ہمیں یہی تنبیہ کرتی ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کو یہ تنبیہ کرتی ہے کہ انسان کو غیبت اور طعن و تشنیع میں اور اس طرح کی خرافات میں مبتلا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن بزرگوں اور دوستوں یہ معاشرے کو خراب کرنے والی ہے، یہ نفرتیں پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ کہ میں کسی دوست کے پاس بیٹھتا ہوں، وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، وہ دوست میری بڑی تعریفیں کرتا ہے، لیکن میں جو اس سے سنتا ہوں، اس کی برائی دیکھتا ہوں، وہ کسی دوسرے کے سامنے جا کر کے بتاتا ہوں۔ لیکن جب اس کو معلوم چلتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ دلوں کے توڑنے کا سبب ہے، یہ نفرتوں کا سبب ہے، یہ معاشرے کو، یہ خاندانوں کو توڑنے کا سبب ہے۔ بزرگوں دوستوں، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں 3 چیزوں کو بتلایا، ایک تو غیبت، اور ایک طعن و تشنیع، اور مال سے محبت ہرگز نہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اگر یہ تینوں چیزیں کسی انسان کے اندر ہوگی تو وہ انسان پھر قیامت کے دن پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ان تمام برائیوں سے حفاظت فرمائے، ہمیں قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔